أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین کرام، یہ دن عشرہ ذی الحجہ کے اور ان دنوں میں سب سے بڑی عبادت جو سال کے بعد ہوتی ہے وہ حج بیت اللہ ہے، جس میں ساری دنیا سے مسلمانان اسلام اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حج کے مناسک ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کو عظیم مقاصد اور پاکیزہ اہداف کے حصول کے لیے فرض کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا عملی اظہار کرنا ہے کہ بندہ ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر دنیا کی رونق سے چمک دمک سے دور ہو کر صحرا کے علاقے میں اللہ کے سامنے لبیک پکارتے ہوئے جب اس کی توحید کا اعلان کرتا ہے تو یہ معاہد اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود برحق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
وَعَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں کے اندر عام حج کا اعلان کر دیجئے. تو پھر اس کے بعد آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور تم سب بتوں کی گندگی اور گندی پوجا پاٹ سے بھی بچتے رہو، جھوٹ اور بہتان سے بھی بچتے رہو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ اور اللہ کی توحید کے لیے خالص ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْتَهُ الرِّيحُ أَوْ فَتَحْتَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ کہ جو شرک کرتا ہے وہ گویا ایسے ہے کہ جیسے آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا، کہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اس سے یہ عہد و پیمان لے کر بھیجا کہ میں تیرا واحد رب ہوں. الست بربکم اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھے کر کے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اللہ نے یہ عہد و پیمان دے کر جب بھیجا تو وہ آسمان کی بلندیوں پر فائز تھا. جب اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو فرمایا گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے یکدم گرا. اب پرندے چاہے اسے اچک لیں یا ہوا اس کو دور دراز کسی بیاب و گیا مکان میں پھینک دے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا ولی نہیں ہے. یہ مشرک کی حالت ہے. تو حج اللہ کی توحید کو بلند کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کا ایک عظیم مقصد یہ ہے. اور دوسرا اس کا ایک عظیم مقصد کہ یہ دلوں کو ملاتا ہے، یہ روحوں کو اکٹھا کرتا ہے ایک میدان کے اندر، اور آپس میں پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، نہ کہ دشمنی اور نفرت کا. ایک دوسرے کا احساس کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا یہ درس دیتا ہے. یہ عظیم مقصد کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ جس شخص نے حج کے دوران گالن گلوچ کی، بدتمیزی کی اور دوسروں کو تکلیف دی، فرمایا اس کا کوئی حج نہیں ہے. کیونکہ حج کے اندر نہ تو کوئی بہتہ بات ہے، نہ جنگ و جدال ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بے حیائی ہے. اور اس کا ایک عظیم مقصد انسانوں کے اندر پائے جانے والے تمام امتیازات اور فرق کو ختم اور مٹا دینا ہے. دنیا کے تمام قسم کے لوگ، دور دراز کے ممالک کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے جب ایک میدان کے اندر، ایک ہی لباس کے اندر، ایک ہی رب کو پکارتے ہیں تو وہ یہ سارے امتیازات ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، او لوگو سن لو تمہارا رب صرف اور صرف ایک ہے. نہ صرف تمہارا رب ایک ہے بلکہ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ واحد، تم ایک ہی باپ آدم کی اولاد ہو. تمہارا بابا بھی ایک، تمہارا رب بھی ایک. تو اب سن لو الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل ہے، بلکہ فرمایا ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بتقوی، نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت، کوئی برتری حاصل نہیں ہے. یہ رنگ و نسل یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، ایک دوسرے کو جان لو. یہ فرق
کسی برتری، کسی فوقیت اور کسی مقام اور مرتبے کو ظاہر نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی چیز ظاہر کرتی ہے تو وہ تقویٰ ہے. تو یہ سارے امتیازات اس میدان کے اندر، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، عربی بھی ہے، عجمی بھی ہے، ہر قسم کی بولی بولنے والا بھی ہے، لباس بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، میدان بھی ایک ہے. لبیک لا شریک لک لبیک، ایک ہی پکار، ایک ہی نعرہ، ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پر، چاہے اس کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو یہ سارے امتیازات، اور جو ان امتیازات کو قائم رکھتا ہے، دل میں تکبر رکھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حج کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بڑا عظیم مقصد، بلکہ بنیادی مقصد، کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے احکامات کو دل و جان سے مان کر ان پر عمل کرنا. کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو یاد کرتے ہوئے کہ جب ان کو ان کے رب کا حکم ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ بیٹے سے پوچھا، بیٹا مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں. بیٹے نے بھی کمال فرما برداری کا مظاہرہ کیا کرتے ہوئے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان فکر نہ کریں، آپ کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ وہ کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پھل کے چشم نے زمانے نے دیکھا، آسمان کی آنکھ نے دیکھا، ایک باپ اپنے اکلوتے لختے جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار، اور یہ فرما بردار بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار. اس انداز میں اللہ کے احکامات کی پیروی اور تعمیل کرنا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بچے کو اس کی ماں کے سامنے ہماری اماں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اسی میدان کے اندر جب چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو اماں ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے. تو پھر یہ ماں، یہ معاہدہ، یہ مومنہ، اس کا جواب بھی بڑا عظیم ہے، جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے حکموں کی تعمیل کیسے ہونی چاہیے. وہ فرماتی ہیں اذا لا یضیعنا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر اس کا حکم ہے تو ہم پھر مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو رہتی دنیا تک بہت سی نشانیاں اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا سے. کہ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اور اتباع کرنا، یہ بھی حج کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد. اور پھر ایک اور کہ بے بسی اور نا امیدی سے نکلنا، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا کہ جس نے اگر ابتلا اور آزمائش نازل کی ہے تو وہ اس سے نکلنے کی راہ بھی وہی دکھائے گا. یہی ماں بیٹا اسی بیاب و گیاں صحرا کے اندر موجود ہے. سارا توشہ ختم ہو گیا، اب یہ ماں اٹھتی ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار صفا و مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کر کرتی ہے، اپنے رب کو پکارتی ہے. تو پھر اس کا رب کس انداز میں اس کی اس پکار کو اور اس کے اس یقین کو اللہ تعالیٰ کس طرح خوشحالی میں بدلتا ہے کہ آب زمزم کا چشمہ اللہ جاری کر دیتا ہے کہ یہ وہ زمزم کا پانی ہے جو آج میں نے یہاں پر جاری کیا کہ
قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ تمہاری ہی بھوک پیاس نہیں مٹائے گا، یہ زمانے کی بھوک پیاس مٹائے گا، اور نہ صرف یہ بھوک پیاس بلکہ یہ بڑا ہی بابرکت پانی لوگوں کو شفا بھی عطا کرے گا۔ تو جب کوئی حاجی صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان اماں ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں کشادگی میں بدل دیا تھا۔ تو وہی رب ہمیں بھی پریشانیوں سے، ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے نکال کر خوشحالی میں کشادگی میں لے کر آئے گا۔ اور جو اس چیز سے غافل رہتا ہے اور وہ فقط دوڑ ہی لگاتا ہے تو پھر اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے مقاصد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له۔ انہی مقاصد میں سے ایک مقصد محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ازلی دشمن پیدا کر رکھا ہے شیطان، اس کے وسوسوں سے بچنا۔ کہ جب حاجی رمی جمرات کرتا ہے تو اس کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکیلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے، قربان کرنے کے لیے نکلے تو یہ شیطان راستے میں آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کو کنکریاں مارتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور اپنے بیٹے کو جب اس کی پیشانی کے بل لٹاتے ہیں اور اس کی گردن پر چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پکار اٹھتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، رک جاؤ ابراہیم، رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، تو نے یقیناً ہمارے حکم کی تعمیل کی ہے، تو نے ہمارے حکم کو بجا لایا ہے، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر اسی طرح ہم اپنے نیکوکار بندوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ جزا دیتا ہے اور آخرت میں دے گا ہی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی جزا دی، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے مستعدی دکھانے پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے دمبا بھیج دیا اور پھر وہ قربانی رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قائم اور دائم کر دی۔ ایسی اللہ تعالیٰ اس طرح پھر بندے کو جزا دیتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ راہ نجات عطا کرتا ہے، بلکہ ایسے انعامات کرتا ہے جو ابدی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جب ہم رمی جمرات کریں تو شیطان کو جب کنکر ماریں تو پھر ہمیں اس شیطان جو ہمارے خون کے اندر، ہماری رگوں کے اندر خون سے زیادہ تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، اس کو بھی کنکر مار دیں، اس کے وسوسوں کو بھی کنکر مار دیں، اس کو بھی رجم کر دیں کہ ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ وہ جتنے مرضی وسوسے ڈالے، جدھر مرضی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ حج کے مقاصد ہے محترم بھائیو، اور ان کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ یہ دن جو ہیں گرمی کے دن ہیں، گرمی کے ان دنوں میں پانی، بجلی، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، ان کے اسراف سے بچنا چاہیے، ان کو فضول چلانے سے، ہمیں ان کو فضول بہانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب کسی چیز کی، کسی نعمت کی حفاظت نہیں کی جاتی، اس کی قدر نہیں کی جاتی، تو وہ نہ صرف وہ نعمت چھنتی ہے بلکہ اپنے ساتھ کئی دوسری نعمتوں کو بھی ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں میں اس بجلی اور پانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر پابندی کرنے اور اپنی سچے دل سے توحید کو ماننے اور اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے، اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوں اور کلمہ پڑھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ تم معاف فرما، یا اللہ آئندہ زندگی میں اپنی توحید پر گامزن فرما۔ یا رب العالمین، شرک و بدعات سے بچا، ہر طرح کے گناہوں سے بچا۔ یا رب العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیکوکار بنا، یا اللہ سب کی روزیوں کے اندر برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس دنیا کے اندر امن و سلامتی کا دورہ فرما۔ یا رب العالمین، جنگ و جدال کو ختم فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔